پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب موضوع گفتگو شہر کراچی کے مسائل رہا۔ دوسرے حصے میں آپ کے صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، ان سے آپ کی صحت کے حوالے سے سوال و جواب ہوں گے۔ پروگرام دیکھنے والے اس پروگرام کے سیگمنٹ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد آپ کے چلا دیا جائے گا اور اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں تمام دیکھنے والوں سے۔ اسکرین کے اوپر یہ نمبر آپ کے آ گیا، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کے اوپر کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ مختصر گفتگو کیجئے، اپنا اور اپنے علاقے کا نام بتائیے اور اپنے صحت کے حوالے سے جو مسئلہ درپیش ہے اس کا صرف ذکر کیجئے۔ بات مختصر ہو تو زیادہ بہتر ہے، جواب دینے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ پروگرام میں کسی بھی پروگرام میں کال ملائیں تو اپنے ٹیلی فون کے ذریعے ہی گفتگو کیجئے، اسی پہ آپ ہماری آواز سنیں اور اسی کے اوپر ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے۔ اسکرین کے اوپر جا کر، ٹیلی ویژن کے قریب جا کر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے تو آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی، تو بس ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ معزز مہمان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور جو دیسی طریقہ علاج ہے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، اس کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور ان سے آج بہت سارے معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑا شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے سوالات ہمارے پاس یہاں آپ کے لیے پہلے سے موجود ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں ہم تک پہنچتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ موضوع گفتگو آج کل بارش کے بعد جو صورتحال ہے تو وہ ہے صحت کے حوالے سے لوگوں کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے کہ جو پیٹ کے امراض ہیں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کو، دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر ہم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے K21 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت بہت شکریہ ہم سے جڑے رہنے کا۔ اور آج ایک ماہ بعد تقریباً، کیونکہ باوجہ بیماری دوبارہ لائیو پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اور جو ہمارے چاہنے والے سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہتے ہیں تو ان کے لیے میں نے ویڈیو بھی ایک یوٹیوب چینل پہ کوئی 2 پارٹس بنائے تھے جس میں وہ پورا انسیڈنٹ، جس سے ہم گزرے انسیڈنٹ سے، وہ تمام ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ٹاپک پہ جو کہ کوشچن تھے، اور یہ کوشچن بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور یقیناً آپ کے پاس بھی رپورٹ ہو رہے ہوں گے۔ بارش، دیکھیں ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، تو جو چیز یعنی باران رحمت کہلاتی ہے، یہ تو ایک وہ بڑا رخ ہے جو کہ قرآن سے، احادیث سے ثابت ہے۔ اور بارش کے پانی کی اہمیت اتنی ہے کہ جب تحقیق کی گئی تو بارش کے پانی سے اچھی کھاد کہیں نہیں ہے۔ بہت خوب۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہریالی، یا خاص طور پہ ہمارے کراچی شہر کی وہ بلڈنگز، عمارتیں، یا وہ پارکس جو جنگل نما پارکس ہیں جہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی فیسیلٹی وہاں پر دیکھ بھال کی نہیں ہے، مینٹیننس نہیں ہے، تو وہ بارش کے مرہون منت ہی ہے کہ اس کے بعد وہ ہریالی چھا جاتی ہے بالکل ایسے اور آپ کے بلڈنگز بھی صاف ستھری ہو جاتی ہیں، عمارتیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ حالات ہی بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جب بارش کے اندر کوئی 1-2 اچھی بارش ہو جائیں تو اور آپ اگر اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے نظارہ کریں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر جب آپ نیچے آتے ہیں تو پھر وہ بیماریوں کی ایک ہمیں مجبوری ہے کہ ہم بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح میں پہلے رحمت کی بات کر رہا تھا کہ اس سے اچھی کھاد دنیا میں نہیں ہے کہ بارش کا پانی باقاعدہ، جو اچھے فارمرز ہیں تو وہ باقاعدہ ہی جو ڈیم اور یہ جو بارش کے پانی کو جمع کرنے کا جو طریقہ کار اور جو معاملات ہیں تو اپنے طور پہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا، شفا کے اعتبار سے بھی کوئی 6-7 پانی جس کو آب شفا کہا جاتا ہے، 6 آب شفا، تو وہ اس میں بارش کا پانی بھی شامل ہے، اس میں آب زمزم بھی شامل ہے، اور بھی 4-5 پانی شامل ہے، باقاعدہ عملیات کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں جب بارش ہوتی ہے تو کیونکہ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے اور جو گٹر کا پھر سیوریج کا پانی اور گھروں کی ایک پرانا اور اپڈیٹ شہر ہونا چاہیے، مگر کیونکہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر کراچی شہر ہمیں آباد ملا تھا، مگر ہم کراچی شہر کی بھی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں،
تو اب وہاں بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں بیماریوں کے. اچھا, اس موسم کے اندر پیٹ کے درد, صرف ہم اس وقت درد کی بات کر رہے ہیں. اس وقت میں نے کیا کیا کہ اب کچھ شارٹ ویڈیو 30 کے قریب ہم نے بنائی ہیں, جس میں ہم نے 30 ریمیڈیز جو اس موسم میں ہونے والے اسہال, دست, موشن, پیٹ میں درد, پیٹ میں خرابی, مروڑ, وومیٹنگ, اس کے حوالے سے ریمیڈیز بتائی ہوئی ہومیوپیتھک. کیونکہ ہم نسخہ جات بتاتے ہیں, اوریجنل وہ جڑی بوٹی نہیں مل پاتی مریض کو, اور پھر اس کو کوٹنے میں, پیسنے میں, چھاننے میں, تیاری میں, اور بہت سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو جڑی بوٹی ہو یا سبزیاں یا فروٹ, یہ تمام گٹر کے پانی سے پروان چڑھتے ہیں, اور جس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے. اور یہ ہائیبرنٹ اس کے بیج ہوتے ہیں, بڑا اس کا آرٹیفیشل ایک طریقہ کار کچھ ایسا رائج ہو گیا کہ اس کے بغیر یہ پروان ہی نہیں چڑھتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی چھت پہ, کوئی ہماری 1000 گز کی چھت ہے, تو اکثر جڑی بوٹیاں ہم نے اپنی اگائی ہوئی ہیں. ورنہ جس شہر اور جس ملک کے اندر وہ جڑی بوٹی اگتی ہے, تو وہاں کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں وہ جڑی بوٹیاں پہنچا دیتے ہیں, ان کی ضرورت کی چیز ہم پہنچا دیتے ہیں, تو ہم وہ ادویات تیار کر لیتے ہیں جس کے جلد سے جلد اور اچھے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے رزلٹ حاصل کر سکیں. اب جب ہم وہ سبزیاں بھی گٹر والی کھا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پانی کی, اب اس میں وہ ریمیڈیز ہم نے بتا دی کہ ہومیوپیتھک آپ جا کے لے سکتے ہیں. تو آپ یوٹیوب چینل جب سرچ کریں گے, کیونکہ اگر ہم وہ بتانے لگے تو ٹائم کم پڑ جائے گا, ریمیڈیز زیادہ ہیں. تو ڈاکٹر فہیم ہرپلی یوٹیوب چینل ہے, لکھا ہوا بھی آ رہا ہے آپ کی اسکرین پہ, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ریمیڈیز لے سکتے ہیں. جو ریمیڈیز وہاں نہیں ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں, تاکہ یہ ہمارا پروگرام بھی جو ہے ایک یادگار بن جائے. پیٹ میں درد کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, صرف سونف کا استعمال کرنا ہے. اور سونف آپ نے کوئی 1/4 ٹی اسپون لینی ہے. اگر آپ کے یعنی درمیانہ پیٹ کا درد ہو کہ برداشت کے قابل ہے, تو دن میں 3 سے 4 بار اسی کا آپ کعوہ بنا کے بھی لے سکتے ہیں. اگر یہ درد بہت زیادہ مروڑ کے ساتھ ہو رہا ہو تو آپ ہر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں بھی لے سکتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اچھا, یہ اس مزاج کے لیے ہے جس کا مزاج گرم ہے یا خشک ہے, یعنی جو سوداوی یا مسکولر زہر جس کے اندر بڑا ہوا ہے وہ یہ لے سکتا ہے سونف, یا جس کا صفراوی مزاج جس کا بگڑا یعنی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, تو ان دونوں مزاج کے اندر یہ اچھی ایک تریاک ثابت ہوگی سونف. اگر مریض کا مزاج یا بچہ سرد مزاج میں ہے, اعصابی مزاج میں ہے, بلغمی مزاج میں ہے, وہاں پہ سونف نقصان کرے گی. ابھی لاسٹ ایئر ہی ایک خاتون رپورٹ ہوئی کلینک میں, تو ان کے بچے کو یہی پیٹ میں درد ہوا, تو کسی خاتون نے کہا کہ آپ دودھ کے اندر سونف ابال کے دے دیں, اور وہ بچہ کوئی 4 سے 6 ماہ کا تھا. تو وہ بچہ آلریڈی فلو کے اندر تھا, فیور کے اندر تھا. جیسے ہی سونف والا اس نے دودھ پیا, تو اس کے بعد اس کا سینہ پورا جام ہو گیا اور RTI بالکل بگڑ گیا. ایون کہ بچے کو پھر وینٹیلیٹر پہ جانا پڑا. مگر اللہ کا کرم ہے کہ پھر وہ آئے تھے, تو پھر کچھ چیزیں ہم نے بتائیں, اور اللہ کی رحمت سے آج ماشاءاللہ وہ بچہ شاش بشاش اور صحت مند ہے. تو یہ چیزیں ہم جو بھی ریمیڈیز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بلکہ اب تو کچھ ناراض نہیں ہوئیے گا, اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے, مگر کچھ ہمارے میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹس پہ اپنے چینل کی پبلسٹی کے لیے, جبکہ دیکھیں ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود وہ کہیں کے بھی ٹوٹکے اٹھائے, کہیں دیکھ لیا تو وہ اپنا ایک ماشاءاللہ لوگ تو آپ کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں پر انہوں نے بنا کے پیکج بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیا. مگر میں ایک حدیث شریف یاد دلاتا چلوں آپ کو. نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا, جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو, جو شخص دوا کی ماہیت کو نہ جانتا ہو, اگر وہ علاج کرے یا علاج کا مشورہ دے, گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. یعنی ایک طبیب کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ اہمیت ہمارے موجودہ ڈاکٹرز, حکیم, ہومیوپیتھ جو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا دے دیتے ہیں. آپ اگر ہم پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ طبیب کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنا نائب بنایا, بلکہ تمام ریاستوں کے اندر ایک بڑا مضبوط ستون بنایا. اگر ہم ارطغرل ایک ڈرامے کے طور پہ آ گیا, کیونکہ کتابیں پڑھتے ہوئے تو ہماری جان جاتی ہے, تو ارطغرل ڈراموں کو انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ نوجوان نسل بھی دیکھ رہی ہے. تو وہاں پہ اب جب حکیم کو دیکھیں, 2-3 قسم کے حکیم, ایک تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت, باطنی ربط, تعلق, پھر ان کا جڑی بوٹیوں کا استعمال کہ اسی سے تمام معاملات ہو رہے ہیں. تو لائف کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پہلے کالر ہیں, السلام علیکم.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر کیا رہے حال ہے سر؟ ٹھیک ہے ہیں؟ بالکل اللہ کا بڑا کرم ہے. فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر؟ میں سیالکوٹ سے قمر بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پیٹ میں نا ہلکا ہلکا سا درد رہتا ہے. جی اس کا مجھے کچھ بتا دیں. دوائی ہلکی پھلکی لے لیتے ہیں بس, تھوڑا بہت ٹیبلیٹ تو تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا ہے, پھر دوبارہ شروع رہتا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. بہت سارے لوگ یہ عموماً کرتے ہیں پیٹ کے درد یا کسی بھی درد کے حوالے سے گولی کے ذریعے خود سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوب. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں, ٹی وی کے اوپر آپ جواب سنیے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا قمر بھائی, سب سے پہلے تو سونف والا آپ طریقہ کار, اگر آپ کو نزلہ کھانسی بخار نہیں ہے یا قبض نہیں ہے, یعنی اعصابی کیفیت میں نہیں ہے, چہرے جسم کی رنگت یلو نہیں ہے اور پھیکا پن نہیں ہے, منہ کا ذائقہ پھیکا کسیلا نہیں ہے, تو پھر آپ سونف لے سکتے ہیں. یہ میں نے مزاج کی نشانی بھی بتا دی کہ اعصابی بلغمی مزاج کی نشانی یہ ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا مسئلہ یہاں لوگوں کو ہے, وہ پتھری کے حوالے سے. سونف کا استعمال اگر کوئی ایسا مریض ہے اگر وہ کر لے تو اس کے لیے کیا اثرات اس کے اوپر ہوں گے, یہ ذرا فرمائیے. میں نے ابھی بتایا کہ ایک وہ اعصابی کیفیت میں ہے تو اعصابی کیفیت بڑھ جائے گی, بڑھ جائے گی کیونکہ اس کا مزاج خود سرد خشک ہے جی. سونف کا. تو مزاج طبیب کو پتہ ہونا چاہیے, کسی بھی جڑی بوٹی کا, کسی بھی چیز کا جب تک مزاج نہیں پتہ ہوگا, جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے تو کسی بھی طریقے اس کے لیے مزاج کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ بات درست ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ نقصان نہیں دیتی ہیں, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جڑی بوٹیاں اتنا نقصان بھی دیتی ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں. آپ دیکھیں کہ پرانے ادوار کے اندر آج سے 50-60 سال پہلے سے لے کے اس دنیا کو قائم ہوئے 25,000 سال ہو گئے. 25,000 سال میں زہر بھی جڑی بوٹیوں سے بنایا جاتا تھا, تو اس کا مطلب وہ جڑی بوٹیاں کے سائیڈ ایفیکٹ کو یوز کرتے تھے نا, تو وہ یقیناً وہ زہر بھی اسی سے بنتا ہے تو تریاک بھی اسی سے بنتا ہے, وہ جڑی بوٹیاں وہ چیزیں. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ پھر تاریخ کو دیکھیں, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت امراض بھی کم ہوا کرتے تھے. جب سے ہم جدید سائنس کی طرف آئے, جدید طریقہ علاج کی طرف آئے, تو بڑے موذی امراض جنم لے رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی بھی مرض ہو اس کا علاج یا تو ساری زندگی مینجمنٹ یا آپریشن, اور آپریشن کے بعد بھی وہ کیس دوبارہ, کیونکہ ہم مزاج کو فالو نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہم شوگر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہماری کامیابی کیا ہے, مزاج پہ کام کرتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے عباسی شہید ہاسپٹل کے MBBS ڈاکٹر میرے پیشنٹ ہیں, میں نام بھی لے دیتا ہوں, ڈاکٹر عرفان لیبارٹری کے اندر ہوتے ہیں. گودرا ہاسپٹل کے کوئی 2-3 MBBS پیشنٹ میرے پیشنٹ ہیں, MBBS ڈاکٹر. تو ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے حکیم بھی ہیں, ہومیوپیتھ بھی ہیں. تو آپ ایسے طبیب کو دیکھیں جو کہ مزاج کو جانتا ہو, تاکہ انسانی مزاج کو دیکھتے ہوئے اور اس جڑی بوٹی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ علاج کرے. آپ کا طبیب یہ تک بتا دے گا کہ اس وقت دوا کھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی اور وضاحت فرما دیں کہ اس کا استعمال کون سی حالت میں آپ تجویز کرتے ہیں؟ آیا یہ کچھ لوگ کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں, کچھ کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں, آپ کیا تجویز کرتے ہیں اس کا صحیح وقت کیا؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا تقریباً 80% چیز تو مجھے جو فائدہ نظر آیا کہ ہم اس کو فاسٹنگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, 1 گھنٹے پہلے, یا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد, کہ جو بھی آپ نے فوڈ کھایا ہے وہ انٹیک ہوا, میٹابلائز ہو کے سارا آپ کا ایسوفیگس سے, اسٹمک سے, انٹسٹائن سے باہر آگے پیچھے ہو کے, اس کے بعد جب ایمٹی ہوتا ہے آپ کا اسٹمک تو اس کے بعد ہم لیتے ہیں. تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ 1 ڈوز ریمیڈی جائے گی, 1 جب وہ آپ کی باڈی کے اندر ہوگا, اس سے وہ ابزارپشن کرے گا, جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جلدی پوری ہو جاتی ہے, اور وہ خون میں بھی جلدی شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کھانا زیادہ ہوتا ہے, اس کو ہضم کرنے میں ایک ٹائم لگتا ہے, پروسیس ہے. جتنی کم غذا ہوتی ہے, خوراک ہوتی ہے, اتنی جلدی ہضم ہوتی ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پھر غذا کے ساتھ لی جاتی ہے, یا دودھ کے ساتھ لی جاتی ہے, کاوے کے ساتھ لی جاتی ہے, دہی کے ساتھ لی جاتی ہے, بھوسی کے ساتھ لی جاتی ہے. پھر یہ جڑی بوٹی کی تاثیر لیمو پانی کے ساتھ لی جاتی ہے. تو وہ آپ کا طبیب فیصلہ کرے گا کہ اس مرض, مثال کے طور پہ اگر وہ کیفیت ہے خشکی کی اور مجبوری میں وہ کوئی اعصابی دوا دے رہا ہے, تو وہ مزاج ملانے کے لیے, یا کوئی خشکی والی اس میں سرد خشک دوا شامل ہے, تو وہ ایسے مزاج گھما دے گا کہ وہ دوا اس جڑی بوٹی کو بھی کنفیوز کر دے گا طبیب. بالکل ٹھیک. اب اس اعصابی مزاج کے اندر سونف میں یوز کرا سکتا ہوں پیشنٹ, مگر میں اس کی پوری کیفیت دیکھ کے سامنے بیٹھا ہوں, معاملہ دیکھ کے یوز کرا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے.
اور اس کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نقصان نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن انٹسٹائن میں اگر انفیکشن ہو جائے اور انفیکشن کی صورت میں اگر لوز موشن ہو رہے ہیں تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں لوز موشن کی طب کی اصطلاح کے اندر یا ہومیوپیتھی کے اندر کوئی 100+ وجوہات ہیں، ہو سکتی ہے، اور اس کی ریمیڈیز بھی اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے، مگر عموماً جو ہم کور کر لیتے ہیں وہ ہم گھر میں موجود آپ کے کچن میں زیرہ آپ کوارٹر ٹی اسپون چبا کے نگل لیں تو آپ کا موشن رک جاتے ہیں، جو دست ہوتے ہیں سال ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے کیا وجہ ہے۔ اب بعض اوقات آپ کے طبیب نے کوئی ایسی غذا دی ہوتی ہے کہ آپ کے انٹسٹائن کے اوپر جو کاربن چپکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا اور کوئی معاملات ہیں اور کوئی بیماری ہے، کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، تو وہ آپ وہ ان کو جلاب دلاتے ہیں، کیونکہ طب کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ کسی اچھے طبیب کے پاس جائیں گے کسی بھی بیماری میں تو وہ 80-90% آپ کو جلاب آور دوا دے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا نہ صرف انٹسٹائن صاف ہو، تمام معاملات کلیئر ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا کیونکہ ماضی میں یہ پریکٹسز رہا کرتی تھیں کہ کچھ عرصے میں لوگوں کا کیونکہ اسٹمک اسٹیبل ہوا کرتا تھا، آج یہ چیز ناپید ہو چکی ہے۔ وہ کراچی سے لے کر آپ کشمیر تک چلے جائیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اسٹمک اب اسٹیبل نہیں رہتا، کیونکہ وہ جو خوراک ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید کوئی بندہ تک میری نظر سے گزرا ہو جس کا اسٹمک اسٹیبل ہو، لیکن پاسٹ میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسی دوا استعمال کی جاتی تھی جس کی وجہ سے موشن کے ذریعے پیٹ کی صفائی ہوا کرتی تھی۔ اصل میں اس میں ایک اور وجہ، بالکل آپ کی بات 200% ٹھیک ہے، اسی بات سے میں لنک کروں گا اور آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ جڑی بوٹیاں بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں یا ان کے ریسورسز بھی اس طرح نہیں ہیں۔ اب ایک جمال گوٹا دیا جاتا تھا پہلے، تو پہلے والے جمال گوٹا میں اور اب 5 سال سے مل رہا ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جمال گوٹا کا ست نکالتے ہیں، جب آپ اس کا ست نکال لیں گے تو وہ آپ کو جو جلاب دلائے گا ایک لمیٹڈ دلائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ جو ہے وہ ایک نام نہاد جو ہے وہ 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک آپ دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر 2-3 اور چیزیں لگ رہی ہیں، اب نام ہم اور نہیں لے سکتے، اور مریض اب یقین کریں دنیا بھر میں اس کا استعمال ٹیسٹ ہونے کے بعد بھی بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سیلف میڈیکیشن کی بھی انہوں نے تذکرہ کیا، یہ بہت انتہائی خطرناک عمل ہے کہ پیٹ کے درد کی نوعیت کو سمجھے بغیر ٹیبلٹ لے لینا، فی الوقت ان کو آرام اور وہ ہو جاتا ٹیبلٹ ہے۔ لے لینا جس پہ دنیا بھر میں بینڈ لگا ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اور آپ جانتے ہیں کیونکہ یاسر بھائی آپ کے ساتھ جب بھی پروگرام ہوتا ہے نا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ سامنے والا جب آپ کے نالج رکھتا ہو، درد رکھتا ہو قوم کا چیزیں، جی، دیکھیں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز حکیم طبیب موجود ہیں جو ڈگری تو رکھتے ہیں مگر درد نہیں رکھتے۔ بہت خوب، بہت بڑی اچھی تو بات یہ آپ نے درد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طبیب بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، ایک فکر ڈالی ہے ایک طبیب کی، یقین کریں کہ میں اپنے مریض کو جی، جب بھی دوا دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، کوئی ایمرجنسی ہو آپ نے میسیج چھوڑنا ہے، میں 6 سے 8 گھنٹے میں میسیج چیک کرتا ہوں، کالز نہیں اٹھا پاتا، کالز میں اٹھا بھی لوں نا یاسر بھائی ہر 2 منٹ بعد کال ہے، چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں۔ وہ کل ایک کال آئی تو میں نے ان کو مذاق میں کہا، انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آپ فون پہ ہی سنیں، میں نے کہا یار آپ پاؤں کٹے ہوئے والے کی دوا کسی ہاتھ کٹے والے کو دے دی میں نے، کیونکہ کالز اتنی تواتر سے ہیں۔ آپ جب وائس میسیج چھوڑتے ہیں، آپ اپنا پرچہ مجھے سینڈ کر دیتے ہیں، جو میں نے ادویات لکھی، ہسٹری لکھی، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ڈائبٹک پیشنٹ کی روزانہ فاسٹنگ اور رات کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی رپورٹس منگواتا ہوں کہ آپ گلوکومیٹر کی پکچر بھیجیں۔ کالر، ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ سر میں سانگڑ سے بات کر رہا ہوں، ندیم۔ جی ندیم صاحب پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ شوگر کا پیشنٹ ہوں میں، مجھے پاؤں میں صرف پاؤں میں درد ہوتی ہے، باقی پورے جسم میں کہیں درد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پاؤں میں درد یعنی کہ آپ کی ایڑی میں تکلیف ہے؟ آپ ایڑی کی میں بھی، پنجوں میں۔ فاسٹنگ اچھا، پنجوں میں آپ کے؟ فاسٹنگ شوگر کتنی رہتی ہے آپ کی؟ ہاں جی، صبح نہار منہ شوگر کی ریڈنگ کیا آتی ہے آپ کی؟ شوگر کی ریڈنگ نہار منہ جو ہے نا میری ہوتی ہے 110 115 ایسے یہی ہوتی ہے۔ میڈیسن کیا استعمال کر رہے ہیں آپ؟ میڈیسن تو استعمال نہیں کر رہا ہوں میں، اپنا وہ استعمال کرتا ہوں میتھی دانے کا پاؤڈر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں آپ کو آن ایئر جواب دیتا اچھا، ہوں۔ یہ جب آپ سن لیں، اچھا کیونکہ شوگر کے حوالے سے نا ہم اپنا سیگمنٹ ہم نے کچھ ایسا ترتیب دیا ہے کہ اس کے آخری حصے میں ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں،
تو چلیں ابھی اس کا جواب دیتے ہیں. بس میں مختصر سے جواب دے دوں. میتھی دانہ نقصان بھی کرتا ہے. تو یہ طب کی اصطلاح میں اس کو کارٹیزون کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح ایسٹیرائڈ ہوتے ہیں نا ایلوپیتھ کے اندر، تو طب کے اندر اس کو ایز اے ایسٹیرائڈ کے لیں. کارٹیزون جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بحالت مجبوری. تو میتھی دانہ بے دریغ. بلکہ میں آپ کے توسط سے ایک اور جواب، اچھا شوگر کے حوالے سے مزید بات ہم 10:45 پہ کریں گے، تو ہم سے جڑے رہیے گا. ابھی میں اس سے ایک جڑی ہوئی بات کر دوں. آج میں ٹی وی پہ آن ایئر بیٹھ کر یاسر بھائی اور K21 کے توسط سے ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اور ایک میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس پہ خاص طور پہ ہمارے جو دینی بھائی ہیں وہ تھوڑا سا اعتراض کر سکتے ہیں، مگر یہ بات بتانا ضروری ہے. ہم کلونجی بھی ہمارے شوگر کے مریض بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ یہ لکھا ہوا مل رہا ہوتا ہے کہ کلونجی میں ہر مرض کی شفا ہے. یقین کیجئے جس بارے میں قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اس کا نام کلونجی نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری آیت آپ پڑھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عربی کا ورڈ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ گول. کلونجی گول نہیں ہوتی. اور کلونجی شوگر کے مرض کے لیے اور عام مریضوں کے لیے بھی اتنا نقصان دہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا ویک کر دیتی ہے، آپ کا سیکشول ڈس آرڈر کر دیتی ہے. تو ایسے پیشنٹ، اول بات تو جس کو ڈائبٹیز ہو جائے وہ ویسے ہی اس قابل نہیں رہتا کہ ازواجی زندگی اچھی گزار سکے. پھر وہ ان چیزوں کا بے دریغ استعمال ان کو بےحد ختم کر دیتا ہے. بہرحال پاؤں کے لیے انہوں نے درد بتایا تھا، اس میں آپ لاہوری نمک کی ٹکور کریں گرم پانی کی. تو یہ 3-4 دن کریں یا 5-6 دن کریں. نیکسٹ ویڈنسڈے ہم 10 سے 11 ہوں گے، یہیں آن ایئر جواب دیجیے گا کہ کیا فرق ہوا. اللہ کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ورنہ پھر آپ کو مزید کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، میری بیٹی ہے 2nd ایئر کے، ابھی پیپر دیے ہیں اس نے. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں سامنے سے، بالکل اس کا اس طرح ہو گیا ہے جس طرح گنجا پن ہو جاتا ہے، بالکل باہر نکل رہے ہیں. کوئی دوا وغیرہ استعمال کیا انہوں نے ابھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ابھی. اچھا اچھا ٹھیک. ابھی جواب دیں. میری بہن یہ بتائیے گا کہ بچی کہاں ہے اس وقت؟ جی ہاسٹل میں ہوتی ہے، بورڈنگ میں پڑھتی ہے. تو وہ اب پریکٹیکل ہو رہے ہیں، ان کے پیپر دے رہی ہے. اچھا ذرا اس بچی کی تصویر یا اس کا چہرہ اپنے سامنے لائیں آنکھیں بند کر کے. جی. یہ بتائیں بچی کے پچھلے حصے کمر کے آخری حصے میں درد ہوتا ہے؟ کمر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ خواتین کو ہوتا ہے، میں آن ایئر نہیں پوچھ سکتا، صرف بہتر تو یہ کہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. 2-3 چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں بچی کی. چڑچڑا پن، غصہ بھی ہے بچی کو. جی ہے بالکل. اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یاد کر لیتی ہوں، بھول جاتی ہوں میں. جی جی. آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، میرے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں، تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا، وائس میسیج ڈراپ کر دیجیے گا، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا بچی کا. اس کا مسئلہ کچھ اور ہے بچی کا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہن ہماری اسلام آباد سے کال کر رہی تھی. کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا ہے، تو بہتر یہ تشخیص کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام معاملات جو ہے وہ پہلے پوچھ لیے جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ علاج تجویز کیا جا سکتا ہے. ان بچوں کے اندر خاص طور پہ بچیوں میں اس طرح کے مسائل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ اس کم عمر میں بال گر جانا یا دیگر مسائل کا جنم لینا، غلطی کہاں ہو رہی ہے خوراک کے اندر خاص طور پہ؟ میں چاہوں گا کیونکہ اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں. غلطیاں اس جگہ ہو رہی ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں، یہ ہمیں اویئرنیس نہیں. جی. غلطیاں وہاں ہو رہی ہے کہ ہم نہانے کے بعد اپنے کپڑے باتھ روم میں لٹکے رہنے دیتے ہیں. اچھا. جبکہ قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آپ کا یہ باتھ روم ٹوائلٹ جو جگہ ہوتی ہے یہ بہت ہی، یعنی جناتوں کا یہ گڑھ ہوتی ہے، شیطان کا، خاص طور پہ برے جتنے بھی ہیں. پھر وہاں ہم بیٹھ کے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. دین میں جس چیز کا منع ہے نا اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. بڑی عام بات آپ نے کی ہے. ہم اس بات کو بڑا مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ آج جب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مغرب ہو گئی ہے، بیٹیاں باہر نہ نکلیں، مرد بھی نہ نکلیں تو بہتر ہے. مگر آج تو وہ کانسیپٹ نہیں رہا. آج تو ہم نکلتے ہی مغرب کے بعد باہر ہیں. بالکل ایسے. پھر جو خاص طور پہ پریگننٹ وومین ہوتی ہیں یا بالکل نئی بالغ بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری پابندیاں، تو اس کو لوگ اب نہیں مانتے ہیں.
مگر اب یقین کریں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کی حقیقت ہے، متاثر کر رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کر دی تو کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چاند دیکھ کے روزہ اختیار کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے. چاند دیکھ کے عید منانی ہے تو منانی ہے. منانی. کیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ وہ آئیں گی، مشینیں آئیں گی اور آپ دوربین سے اور آپ 1 مہینے بعد کا موسم بتا دیں گے، بہت خوب. آپ 6 مہینے بعد کا بتا دیں گے. تو یہ اگزامپل میں موٹی موٹی اس لیے دے دیا کرتا ہوں، ایسے بہت اچھی بات ہے. طبیب کم ہی دیتے ہیں اسی مثال میں، کبھی سیاست کبھی یہ چیز، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے لیے ہاٹ ٹاپک ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، نہیں بالکل ایسا ہی. اور جو نہیں ہونے چاہیے وہ ہاٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. ٹاپک ہیں تو یہ وہ آپ نے ٹاپکس کو کنیکٹ کر کے لنک کر کے ہم تھوڑا سا ذہن کھل جاتا ہے لوگوں کا. بالکل ایسا. تو ہم نے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنا ہے. ہم نے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جی، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے. بالکل ایسا ہی. تو علاج کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا احتیاط رکھنا ہے، اور یقیناً یہ غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں. کچھ روحانی معاملات ہیں جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جسمانی معاملات ہیں جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. آب و ہوا کا کتنا عمل دخل ہے اس معاملے پر ابھی مزید گفتگو کی جائے گی. یہاں ایک مختصر سی بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے تمام موضوعات پہ. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ایک سوال بالوں پہ گرنے کے حوالے سے بھی آیا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں کہ یہ کم عمر میں اب جو بال سفید ہو رہے ہیں یا بڑی تیزی سے گر رہے ہیں یا خشکی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات آپ کے خیال میں؟ یاسر بھائی بڑا اچھا سوال پوچھنے والے کرتے ہیں اکثر، اور اس کا میں وہ جواب دیتا ہوں کہ جنہوں نے میری بات کبھی نہیں سنی تو ان کے لیے یہ اچنبے کی بات ہوتی ہے، مگر اس کا بڑا میڈیکلی بڑا گہرا تعلق ہے. آج کل کے ہمارے نوجوان بچے بچیاں شاور لیتے ہیں، شاور لیتے ہوئے یورین وہیں پاس کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ اور سکون محسوس کرتے ہیں. یا سوئمنگ پولز کے اندر سوئمنگ کرتے ہوئے آپ کے ویوز لینڈز کے اندر اور سی سائٹ کے اندر. سب سے بڑی وجہ یہ میری ذاتی تحقیق ہے، اس وجہ سے بال گر بھی رہے ہیں اور سفید بھی ہو رہے ہیں. غلطی ہو رہی. بات پھر وہی ہے کہ جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرم فرما دی وہ حرف آخر ہے. بالکل. اب اس میں اب جدید سائنس اور قدیم سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات کہہ دی تو وہ حرف آخر ہے، تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل. ہم نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے. پھر ہم اس کیفیت کے اندر نام نہاد جو ہے وہ بابا اور نام نہاد حکیم ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے خواتین کی، بچیوں کی. تو روحانی علاج کے لیے تو ہم تو فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنا پیشنٹ مرد ہو یا خاتون تقریباً یہ ٹیبل کی اس طرف میرا پیشنٹ ہوتا ہے اور میں ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ میرے نزدیک یہ نبض دیکھنا بھی. اب اس میں بہت سارے حکومت دوست ہیں میرے، کیونکہ میں پاکستان ہیلتھ کیئر ایسوسی ایشن کا کوئی چھوٹا سا خادم ہوں، چیئرمین ہوں. وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، ان باتوں پہ پھڈا رہتا ہے ہمارے گروپس میں اکثر کہ نبض دیکھنا بھی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. کہ کیا آج امریکہ میں پیشنٹ بیٹھا مجھ سے رابطہ کرے تو میں نبض دیکھوں؟ یہاں جدید سائنس واٹس ایپ کو استعمال کرنا ہے. آپ نے کیفے پوچھنی ہے، مزاج دیکھنا ہے، دوا دے دیں گے. اب یہ بے پردگی جب کرے گا ایک طبیب اور جان بوجھ کے موقع تلاش کرے گا کہ میں اپنے مریض کو ہاتھ لگا لوں، اپنے مریض کا چیک اپ کر لوں، کوئی اس طرح کی گفتگو کر لوں جو اخلاق سے گری ہوئی ہے، یا اپنے یوٹیوب چینل پہ یقیناً اس کے ویوز بھی اچھے ملتے ہیں اور بہت اچھی ہائٹ ملتی ہے، مگر میرے یوٹیوب چینل پہ یا میرے کسی بھی مریض سے بات کرنے میں یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، بالکل قطعاً نہیں ملیں گی، کیونکہ اخلاق بھی کوئی چیز ہے. اب وہ ظاہری طور پہ آپ کو ویوز اچھے مل جاتے ہیں، آپ کے ویورز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، مگر اس میں برکت نہیں ہوتی اور جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو شفا نہیں ملتی. اگر طبیب ہی کی نیت خراب ہے تو اس طبیب میں اور اس طبیب میں کیا فرق رہ گیا
جو اوپر اے سی لگواتا ہے ٹھنڈک کے لیے کہ وہ دوا لکھے گا اس کے عوض فلاں کمپنی یہاں اے سی لگوا دے، یا وہ عمرے پہ چلا جائے یا تھائی لینڈ کا ایک مختصر سا اچھا سا اکیڈمک ٹور مار لے. کالر ہیں ان کو شامل کر لیا جائے. بہت خوب. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند. میری بہن کال ڈراپ کرنی پڑے گی ورنہ مجھے. ٹی وی کی آواز فوراً سے بند. آپ فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے عبدالصمد کے بارے میں ڈاکٹر فہیم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے کا نام عبدالصمد ہے. جی وہ نا کام میں دھیان نہیں دیتا اور کیا نام ہے اس کا رات میں باہر رہتا ہے اور دن میں کیا نام ہے اس کا کام پہ جائے گا. جی میرا دن نہیں لگ رہا. اور تھوڑی اس کی دوستی بھی ہے اور سگریٹ وغیرہ بھی شاید پیتے ہوں گے. اچھا. تو یہ ہے کہ اب میں ان کے لیے کیا کروں ایسا کہ وہ کہنا مانے ماں باپ کا. وقتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں بالکل اب نہیں کروں گا, بالکل صحیح رہوں گا اور کبھی ایسی شکایت نہیں دوں گا, پر تھوڑی دیر بعد ایک آدھے دن بعد پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے, کہنا نہیں مانتا جیسے. ٹھیک. میری بہن یہ بتائیے کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں کراچی میں ہوں. کراچی کے کس علاقے میں؟ کراچی کے علاقے یہ ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد. آپ میرے کلینک تشریف لے آئیں. آپ کے کوئی چارجز نہیں ہیں انشاءاللہ اور آپ کو کچھ حل دے دیں گے. مسئلہ نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. بس ٹھیک ہے. تہجد اور اشراق کا اہتمام کرتی ہیں؟ نہیں نہیں وہ نہیں پڑھتی ہوں. کوشش کر لیا کریں, پڑھ لیا کریں. فجر اگر رہ جائے تو قضا کر لیا کریں. اور ہاں درود فجر رہ شریف جاتی ہے اکثر. جی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کریں اور آپ رابطہ کر کے کلینک آ جائیں. اسکرین پہ ایڈریس آ رہے ہیں تو اس کو فالو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. یہ مسئلہ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اور جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے, تو یہ بہت سارے بچوں بہت کا ساری احتیاطیں چیزیں. تو یہ بہرحال مختصر سے اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. بات تو پھر وہ کہیں کی کہیں نکل گئی تھی کہ طبیب میں بس فرق ہونا چاہیے کہ وہ ایک طبیب جب غیر ضروری طور پہ مریضوں سے فوائد اٹھانا چاہے گا کسی بھی قسم کے, چاہے وہ فائنینشیلی ہو چاہے وہ اخلاقی غیر اخلاقی فوائد ہو, تو پھر اس طبیب میں اور دوسرے طبیب میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, تو شفا نہیں ہوتی. اور یہ تقریباً 80 to 90 روحانی مسائل کا حل جڑی بوٹیوں میں موجود ہے جو ہم ادویات کے ذریعے دیتے ہیں. اور کچھ جہاں پہ روحانی کچھ وظائف کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ملتان میں, تو ہم اس طرف ریفر کر دیتے ہیں, تو وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے. کچھ ہم گائیڈ کر دیتے ہیں, تو ماشاءاللہ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ شوگر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب وہ پیکیج اگر شوگر کا ہے تو اس کو برائے مہربانی چلا بھی دیجیے اور ہم جب تک جو ہے وہ اس بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ ابھی جیسے سوالات موصول ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ کیا یہ قابل علاج ہے؟ کہ خیال یہ ہے کہ یہ لا علاج مرض اس کو کہہ لیجئے جو شوگر کا مرض ہے, اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے, کہ کیسے ممکن ہے یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر بھائی, اس کی بہت ساری دلیلیں الحمدللہ, کیونکہ 10-12 سال کا جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور ڈیلی اللہ تعالیٰ 2-4 خوشخبریاں دے دے کہ اس مریض کی شوگر ختم ہو گئی, یا اس کی انسولین بند ہو گئی, اس کی شوگر کنٹرول ہو گئی, تو آپ کا یقیناً ایک روحانی رابطہ بھی بن جاتا ہے اس مرض سے اور ان ادویات سے جو آپ کنٹینیوسلی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر استعمال کرتے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, میڈیکل سائنس آپ جانتے ہیں کہ کیا باڈی میں کوئی سیل, کوئی آرگن, کوئی ٹیشو ڈیڈ ہو جائے تو کیا وہ باڈی میں رکھا جا سکتا ہے؟ ممکن. تو بقول جدید سائنس کے پینکریاس کام نہیں کر رہا, لبلبا کام نہیں کر رہا, وہ گلوکوجین اور انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا, تو ڈاکٹر نکالتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے بھینس کی دم بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کروڑوں ڈالرز کی ایک دن کی سیلز ہیں میڈیسنز کی, ڈائبٹک کی. میرے چینل پہ تقریباً روزانہ 1 سے 2 ویڈیوز جو ہے وہ کوآپریٹیو پیشنٹ کی جو ہے اپلوڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر پیشنٹ ویڈیو نہیں بنواتا, کیمرہ فیس نہیں کر پاتا, کسی کو جھجک بھی ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں, ابھی کل ہم نے ایک پیشنٹ کی ویڈیو بنائی, 500 پلس شوگر تھی, انسولین لگتی تھی, اس کے باوجود شوگر نیچے نہیں آ رہی تھی. آج اس کی فاسٹنگ جو آئی ہے لاسٹ پورے ویک 60-70 اور ہم نے میڈیسن بند کر دی ہے اس کی اپنی بھی,
اور انسولین انگریزی ادویات میری فرسٹ ڈے ہم نے بند کر دی تھی. ایسے بہت اچھا. پہلے تو ہم صرف ویڈیوز بناتے تھے پیشنٹ کی, تو پھر ماشاءاللہ ہمارے یہاں کیونکہ ہمارے حکماؤں نے, دوست احباب نے ماحول ایسا بنا دیا نا کہ وہ گن کے ساتھ چنا بھی پسرا ہوتا ہے, چنے کے ساتھ گن پسرا ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ, بڑا بڑا موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے, لمبا تازہ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کا یقین ہٹ گیا. تو اب ہم جب ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بولے تو فیک ہے, پیڈ ویڈیو ہے, پیسے دے کے بنائی. اب اس میں ہم ہر مریض سے اس کا موبائل نمبر اور ایڈریس بھی لے لیتے ہیں جو وہ ویڈیو میں خود بتا رہا ہوتا ہے. تو اب جو حقیقت میں ڈاؤٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ تو کلیئر ہو جاتے ہیں. باقی جو بالکل ہی بے عقیدہ لوگ ہیں جن کا جڑی بوٹیوں پہ یقین نہیں ہے, تو ان کا خدا نبی کریم پہ یقین نہیں, تو لوگوں نے تو نبی پہ یقین نہیں کیا, اللہ پہ یقین نہیں کیا, تو وہ پھر ہم پہ کیا یقین کریں گے. مگر اس میں ہمارے لوگوں کا کردار بھی شامل ہے کہ ہم نے جھوٹ اتنا بولا ہماری کمیونٹی نے کہ اب وہ سچ بھی جھوٹ لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, چاہے کوئی بھی بیماری ہو, ڈائبٹیز ہو, ہر چیز کا علاج ممکن ہے. جس طریقہ علاج کو اس وقت دنیا میں زبردستی رائج کر دیا گیا ہے پچھلے 50-60 سال سے, اس طریقہ علاج میں کسی چیز کا علاج ممکن نہیں ہے. مکمل شفا نہیں. آج تک ایک درد کی دوا تو بنا نہیں سکے. دیکھیں, دوا ٹریٹمنٹ ایک الگ چیز ہے, مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے درد, جو انڈیکیٹرز ہیں, کیونکہ اگر درد نہ ہو تو ماں بچہ نہیں جن سکتی, درد نہ ہو تو ہارٹ اٹیک کا پتہ نہ چلے, درد نہ ہو تو ہڈی کے ٹوٹنے, کڈنی فیلئر کرنے پتہ چلے, آپ کے ریسپائریشن کا کوئی ایشو ہے, اسٹمک ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی ایشو ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کے کوئی ایشو ہے, سینٹرل نروس سسٹم کا کوئی ایشو ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, برین ہیمریج ہو رہے ہیں, کوئی بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ درد بتاتا ہے. وہ درد ہم دبا دیتے ہیں, زبردستی دوائیں پین ریلیف کے لیے ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اس درد سے نجات مینجمنٹ ہو گئی نا. ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو ہم آخر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا آپریٹ کرتے ہیں. تو سرجری تو طب میں میری فرسٹ ڈے سے ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی. مگر اس سرجری اور سرجری میں بھی فرق ہے. آپ یقین کریں, آپ سب چیزیں چھوڑ دیں, گوگل کا زمانہ ہے, آپ گوگل پہ اردو میں لکھیں, جن کو لکھنا نہیں آتا وہ مائک بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو کلک کر لیں اور اپنی آواز میں کہیں, اردو کے اندر کہتے ہیں ایک سوئی جسم میں داخل ہونے کے نقصانات. اس کی امیج بھی آ جائے گی, ویڈیوز بھی آ جائے گی, آرٹیکلز بھی آ جائیں گے, ویب سائٹ بھی آ جائے گی, کہ ایک آپ کی سرنج, جس کو عام فہم الفاظ میں سوئی کہتے ہیں, جو لگواتے ہوئے بچے ڈرتے ہیں, تو وہ جب انٹر ہوتی ہے آپ کے مسلس کے اندر تو ہزاروں سینکڑوں سیلز کو ڈیمیج کر دیتی ہے. تو جو انسولین کا پیشنٹ صبح شام, اب اس دودھیا کلر کی انسولین میں کیا ہوتا ہے یہ تو چھوڑ ہی دینا, وہ ایک آرٹیفیشل انزائم ہے, اس کو چھوڑ دیں. جو خالی سوئی آپ انٹیک کرتے ہیں کتنے سیلز آپ کے ڈیمیج ہوتے ہیں, اور صبح شام آپ پابندی سے کر رہے ہیں. وہ لوگ چاہے مرد ہو یا عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے, چلنے پھرنے کے, ہارڈ ورک کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس سے نقصان انگریزی ادویات, انسولین اور پھر ڈائبٹیز ہونے پہ سہاگا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میٹر کے اندر شوگر نارمل دکھا دیں, اس کے لیے یہ میڈیسن یوز کرا دی جاتی ہیں. میرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میٹر میں جو نمبر آ رہا ہے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے یا آپ کی باڈی کے اندر جو مرض ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں نا, وہ جاتے ہیں ہم رپورٹ لازمی کرائیں گے ڈاکٹر صاحب, رپورٹ نارمل بھی آ جاتی ہے, میں خود کرواتا ہوں. مگر میں یہ کہتا ہوں یہ رانگ نمبر نکالیں, محتاجگی نکالیں. کیا آپ کو اتنا سینس نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا ختم ہو گیا؟ کیا آپ کو اتنا سینس نہیں ہے آپ پیشاب کے لیے 15 مرتبہ اٹھتے تھے رات کو, اب نہیں اٹھ رہے؟ آپ کی ازواجی زندگی خراب ہو گئی تھی, اب ٹھیک ہو گئی ہے. آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اپنی جاب کو ٹائم دے رہے ہیں, اپنے بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں, اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں. چڑچڑا پن ہو گیا تھا, غصہ ہو گیا تھا, آپ عمر سے 20 سال زیادہ لگتے تھے, 20%, وہ اب آپ کم لگنے لگے. لوگ بولتے ہیں کیا بات ہے, بڑے شادابی آ رہی ہے. تو ڈاکٹر فہیم کی تعریف کوئی نہیں کرتا. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, تو انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیلاً ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی, اور اس سے جڑے جتنے بھی معاملات ہیں, بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کا بھی جواب نہیں دیا جا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن یہ پروگرام میں ضرور انشاءاللہ آگے چل کے اس کو شامل کیا جائے گا. یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.